بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غرور اور تکبر۔ غرور اور تکبر کیا ہے؟ غرور اور تکبر کے لغوی معنی بڑائی کے ہیں، اور بڑائی صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے۔ انسان میں تکبر اور غرور آ جائے تو یہ اس کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ اسی تکبر کے نتیجے میں شیطان نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو وہ نافرمان اور کافرین میں شامل ہو گیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور لوگوں سے غرور اور تکبر سے رخ نہ پھیرا کرو اور زمین پر اکڑ کر نہ چلا کرو، اللہ کسی اترانے والے خود پسند کو یقیناً دوست نہیں رکھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر و غرور ہوگا۔ غرور کی 3 اقسام ہیں۔ پہلی وہ جو تکبر اللہ کے مقابلے میں ہو، جیسے ابلیس، نمرود، فرعون کو تکبر تھا جو خدائی کا دعویٰ کرتے تھے۔ دوسرا وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں ہو، جس طرح کفار مکہ نے کیا اور کہا ہم آپ جیسے بشر کی اطاعت نہیں کرتے۔ تیسرا وہ جو عام آدمی، عام انسانوں پہ تکبر کیا جائے، جیسے انہیں حقارت سے دیکھنا، حق کو نہ ماننا اور خود کو دوسروں سے بڑا سمجھنا۔ تینوں تکبر بہت بڑا گناہ ہے۔ پہلے دونوں تکبر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی، کفر کے زمرے میں آتا ہے۔ تاہم بندوں پر تکبر کرنا کفر نہیں ہے، لیکن اس کا بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، جس نے رب کے لیے جھکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے، کیونکہ علم کی پہچان عاجزی ہے اور جاہل کی پہچان تکبر ہے۔ اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا ایک خصوصیت ہے، اس سے نفس میں عاجزی پروان چڑھتی ہے اور تکبر کمزور ہوتا ہے۔ آخر انسان اس دولت پہ اتنا تکبر کیوں کرتا ہے؟ اگر حلال ہو تو حساب دینا پڑے گا، اگر حرام ہو تو عذاب سہنا پڑے گا۔ اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی اور سزا کا علم ہو جائے تو بندہ صرف غریبوں اور فقیروں سے ملے اور مٹی پر ہی بیٹھے۔ قیامت والے دن تکبر کی بہت بڑی سزا سنائی گئی ہے۔ ایک حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ہر متکبر کو چونٹیوں کی طرح انسانی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ ذلت نے ان پر ہر طرف سے گھیر ڈال رکھا ہوگا، انہیں جہنم کے ایک قید خانے کی طرف ہانکا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عاجز بنائے اور ہمارے اندر سے غرور اور تکبر ختم کرے۔ آمین۔